ظاہر کیا ہوتا ہے. پہلے پہلے کچھ ہو گیا اور اس میں وہ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ دل آزاری ہے اور حرام ہے. ایسا پرینک کرنا کہ جس میں کسی شخص کو شوق پہنچ سکتا ہے. ایک ہے مزاح کے طور پہ بات، مثلا جس طرح ہمارے نادر علی بھائی ہیں، وہ پرانا ان کا ایک رکھا ہوا ہے پرینک، انہوں نے کیا تھا ایک کسائی کی دکان کے اوپر کہ وہ گوشت لینے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی اتنے کتے گرا دو. اب اس کی وجہ سے کسی کا ہارٹ فیل نہیں ہو جانا، زیادہ تر وہ غصے میں آئے گا یار یہ کیا حرکت کر رہا ہے، تجھے یہ گوشت لینا، اس کو وہ انجوائے کر لیتے ہیں، بعد میں وہ معذرت کر لیتے ہیں. لیکن اب ایسا پرینک کرنا جس طرح انہوں نے ایک پرینک کیا جس میں وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کاغذ اٹھائے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، کسی کی نئی گاڑی ہے اس کو کہتے ہیں جی جناب اس کی تو قسطیں رہتی ہیں، اس کا یہ ہے یہ ہوا. اب اس میں کوئی کمزور دل والا بندہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کے پرینک نہیں ہونے چاہیے. اس طرح کپڑے کی دکان پہ بیٹھے وہ کپڑا لینے آیا، اس کے ساتھ کوئی گپ شپ فالتو کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی کا ہارٹ فیلئر کا نہیں ہے. ہارٹ فیلئر کا وہاں ہوتا ہے جب آپ کسی کو کوئی ایسی خبر سناتے ہیں جو اتنی شاکنگ ہے کہ وہ بندہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کے تو آپ معاملات نہیں کر سکتے، وہ تو دل دکھانے والا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، اور اللہ کے حضور اس کی سختی کے ساتھ پرسش ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا. ساری نیکیاں آپ نے گنوائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو دھمکایا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، ٹھیک ہے، کسی کو ذہنی اذیت دی. دھمکانا جو ہے وہ ذہنی اذیت ہے نا. تو ایک ایک کر کے قیامت والے دن وہ اس کے اگینسٹ نیکیاں لے جائیں گے اس سے، کیونکہ آخرت کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، اور اس کا نامہ مال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ اس نے دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا، اور اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اتنی نیکیاں لے جا کے بھی حقوق العباد کے معاملے میں وہ پھنس جائے گا. اس لیے یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. تو اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح وہ ایک غالباً گجرانوالہ کے بھائی تھے، وہ جو کوئی بے پردہ عورت یا کوئی بچی گزرتی تھی اس کو وہ کہتے تھے یہ دوپٹہ لے لو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام میں. اس طریقے سے آپ نے کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں کرنی ہے. اور لوگ اس وقت اللہ شیری اس کو دے رہے تھے کہ جی بڑا آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان بے پردہ عورتوں کو. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ وہ لوگ اللہ شیری دے رہے ہوں گے کہ جن کی اپنی بیویاں، جن کی اپنی بہنیں بھی پردہ نہیں کرتی ہوں گی. کیونکہ ہم دوسروں کے لیے جو مورل گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں نا، خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ پولیس والوں نے اس کو ہوا لگوائی ایک بار حوالات کی کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو اس نے پھر توبہ کی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس سے آپ کسی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو کبھی یہ نہیں کیا، نہ آپ نے کسی کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کسی کو بے عزت کر کے. تو اسلام کی دعوت یہ ہے کہ آپ بات کریں گے، آپ کے سامنے کوئی سننا چاہتا ہے سنیں، نہیں سننا چاہتا چلے جائیں.